کیسے ہیں اب ناظرین؟ امید ہے اب سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ دل سے دل تک پہنچنے والی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو اللہ سے ملانا ہے، آپ کے دل کو اللہ کے قریب کرنا ہے اور آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ اگر دنیا آپ کو بھول جائے، اگر کوئی آپ کا درد نہ سمجھے، اگر آپ کی آنکھوں کے آنسو کوئی نہ دیکھے، تو یاد رکھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج چند لمحوں کے لیے دنیا کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اپنے دل کو سکون دیتے ہیں۔ کبھی خاموشی سے اپنے دل سے یہ سوال کرنا: جب دنیا میں کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو، جب میرے کمرے کا دروازہ بند ہو، جب میرے آس پاس کوئی انسان نہ ہو، جب میرے ہاتھ میں موبائل ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب میرے سامنے گناہ کا موقع ہو اور مجھے روکنے والا کوئی انسان نہ ہو، تب میں کیا کروں گا؟ بس ایک بات اپنے دل میں بٹھا لینا: اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ جو تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہے، وہ اللہ جو تمہاری ہر بات جانتا ہے، وہ اللہ جو تمہاری ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے واقف ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا سے اپنی حالت چھپا سکتے ہو، اپنے آنسو چھپا سکتے ہو، اپنی پریشانی چھپا سکتے ہو، اپنی غلطی چھپا سکتے ہو، اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ اور یہی احساس انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جب کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے بہت اچھا بن کر رہتا ہے، مسکراتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور سب اسے نیک سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل امتحان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی انسان نہیں۔ وہاں انسان اپنے آپ سے کہتا ہے: کیا میں یہ کام صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں اسے اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ یہ سوال بہت گہرا ہے، کیونکہ اصل ایمان صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا نام نہیں۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے۔ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے دیکھنے والا کوئی انسان نہ ہو، مگر وہ پھر بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے۔ سب سو رہے ہوتے ہیں، گھر میں خاموشی ہوتی ہے، تم خاموشی سے چھت کو دیکھتے ہو۔ دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کسی سے شکایت ہے، کسی بات کا دکھ ہے، کسی چیز کی کمی ہے، کسی دعا کا انتظار ہے، مستقبل کا خوف ہے، اور پھر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تم کسی کو نہیں بتاتے، بس خاموش رہتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا وہ آنسو بھی اللہ کے علم میں ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ تمہاری وہ آہ بھی اللہ جانتا ہے جو تم نے کسی کے سامنے نہیں بھری۔ تمہاری وہ دعا بھی اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں رہ گئی اور زبان تک نہ آ سکی۔ کبھی کبھی انسان کے آنسو وہ دعا بن جاتے ہیں جنہیں زبان بیان نہیں کر پاتی۔ اس لیے جب دل بہت بھاری ہو، اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ، اسے اپنی بات بتاؤ، اپنی زبان میں بتاؤ، سادہ الفاظ میں بتاؤ۔ تمہیں خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں، بس سچا دل چاہیے۔ کہو: تو میرا حال جانتا ہے، میں سب کو نہیں بتا سکتا مگر تجھ سے کچھ نہیں چھپا، مجھے سنبھال لے۔ جب لوگ تمہیں غلط سمجھیں، زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب تم سچے ہوتے ہو مگر لوگ تمہیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ تم کسی کے لیے اچھا کرتے ہو مگر وہ تمہاری نیت نہیں سمجھتا۔ تم خاموش رہتے ہو مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم مغرور ہو۔ تم کسی بات کو برداشت کرتے ہو مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم کمزور ہو۔ تم کسی کو معاف کر دیتے ہو مگر کوئی تمہاری خاموشی کو تمہاری شکست سمجھ لیتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے دل کو ایک بات کہنا: اللہ میری نیت جانتا ہے۔ اگر لوگ نہیں سمجھتے کوئی بات نہیں، اگر دنیا تمہاری نیت نہیں جانتی کوئی بات نہیں، اگر کسی نے تمہیں غلط سمجھ لیا کوئی بات نہیں،
کیونکہ تمہارا اصل معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ لوگ تمہاری کہانی کا ایک صفحہ پڑھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ تمہاری پوری کہانی جانتا ہے۔ جب تم سے گناہ ہو جائے، لیکن ایک اور بات، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، اگر تم اپنے رب سے دور ہو گئے ہو، تو یہ مت کہنا اب میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں، بلکہ فوراً واپس آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تمہاری غلطی تمہاری پوری زندگی نہیں ہے، تمہارا ماضی تمہارا مستقبل طے نہیں کرتا۔ اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا تھا تو واپس آ سکتے ہو۔ استغفار کرو، سچی توبہ کرو، اور دل سے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، مجھے دوبارہ اپنے راستے پر چلا دے۔ گناہ کے بعد اللہ سے بھاگنا نہیں، اللہ کی طرف واپس آنا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، کبھی تم بہت عرصے سے دعا کر رہے ہوتے ہو، ہر نماز کے بعد دعا، ہر مشکل میں دعا، رات کو دعا، اور پھر دل میں خیال آتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے وقت میں جلدی فیصلہ مت کرنا، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی تم جس چیز کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے نقصان بن سکتی ہے، اور کبھی جس چیز کو تم نقصان سمجھتے ہو وہ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہو، اللہ سے امید رکھتے رہو، اور کہتے رہو مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہے، اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کو صرف مشکل میں یاد نہ کرنا، جب تمہاری مشکل آسان ہو جائے تب بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ جب تمہیں کامیابی ملے تو کہنا الحمدللہ، جب تمہیں رزق ملے کہنا الحمدللہ، جب تم صحت مند ہو کہنا الحمدللہ، جب تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ ہوں کہنا الحمدللہ، کیونکہ جس رب نے مشکل میں تمہاری دعا سنی، اسی رب نے آسانی میں تمہیں نعمت دی۔ مشکل میں اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو ہر دن یہ یاد دلاؤ، جب صبح آنکھ کھلے کہو اللہ نے مجھے ایک اور دن دیا ہے، آج میں بہتر انسان بنوں گا، آج میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا، آج میں جھوٹ سے بچوں گا، آج میں والدین کا احترام کروں گا، آج میں کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا، آج میں اپنے رب کو یاد رکھوں گا۔ اور اگر دن کے دوران غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا، واپس آ جانا، کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے اور اللہ کی طرف واپس آئے۔ ایک لمحہ اپنے دل کے نام، اب کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اپنے دل سے کہو جب پوری دنیا تم سے نظریں پھیر لے تب بھی ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، اللہ۔ تم اپنے آنسو لوگوں سے چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے نہیں، وہ تمہاری خاموشی بھی سمجھتا ہے۔ لوگ تمہاری مسکراہٹ دیکھتے ہیں مگر اللہ تمہارے دل کا درد دیکھتا ہے۔ جب تم تنہائی میں بھی گناہ سے رک جاتے ہو یاد رکھو تمہیں روکنے والا کوئی انسان نہیں، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہاری دعا بیکار جا رہی ہے، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ تمہاری وہ نیکی بھی اللہ دیکھ رہا ہے جسے دنیا نے نہیں دیکھا۔ تنہائی میں خود کو اکیلا مت سمجھو، تمہارا رب تمہارے حال سے بے خبر نہیں۔ اگر کوئی تمہاری نیت نہیں سمجھتا تو پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری نیت جانتا ہے۔ جب گناہ کا موقع ملے اور کوئی انسان روکنے والا نہ ہو تو اپنے دل سے کہنا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کی نظروں سے بچ کر کیا گیا گناہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کی گئی نیکی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تمہاری خاموش دعا، تمہارا چھپا ہوا آنسو، اور تمہارا خاموش صبر، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں تو اپنے دل کو یاد دلاؤ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت مقام وہ بناؤ جہاں تمہیں لوگوں کی نظر سے زیادہ اللہ کی نظر کی فکر ہو۔
اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غلط کام کو چھوڑ دیتے ہو تو سمجھ لو تم نے دنیا کی نظر نہیں اپنے رب کی رضا کو ترجیح دی ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلیں اور زبان خاموش ہو تب بھی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں ہر انسان کا ساتھ نہیں چاہیے، بس اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو۔ دنیا تمہیں بھول سکتی ہے مگر اللہ تمہاری کوئی کوشش نہیں بھولتا۔ آج سے ہر تنہائی میں اپنے دل سے کہنا، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر دل میں یہ یقین زندہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو تنہائی بھی انسان کو گناہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سب کو ہنستا ہوا نظر آتا ہے مگر صرف اللہ جانتا ہے کہ وہ مسکراہٹ کے پیچھے کتنے آنسو چھپا رہا ہے۔ کبھی رات کے آخری پہر خاموشی سے اپنے رب کو پکارنا اور کہنا، میں سب کے سامنے مضبوط بن جاتا ہوں مگر تیرے سامنے ٹوٹ جاتا ہوں۔ جب تمہارے آنسو دیکھنے والا کوئی نہ ہو تب یاد رکھنا، اللہ تمہاری آنکھوں کے ہر آنسو سے واقف ہے۔ تم نے کتنی بار دل پر پتھر رکھ کر کہا، میں ٹھیک ہوں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ تم ٹھیک نہیں تھے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنا درد بیان نہ کر سکے، بس خاموش رہے اور دل ہی دل میں اللہ سے کہتے رہے تو سب جانتا ہے۔ وہ آنسو جو تم نے تکیے میں چھپا کر بہائے، وہ درد جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا، وہ دعا جو تم نے ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی، اللہ سب جانتا ہے۔ کبھی سوچنا، جس وقت تمہیں لگ رہا تھا کہ تم بالکل اکیلے ہو، اسی وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ تمہاری آواز سن کر بھی تمہارا درد نہیں سمجھ سکے مگر اللہ نے تمہاری خاموشی بھی سن لی۔ تم نے کسی کو بتایا نہیں کہ تم اندر سے کتنے تھک چکے ہو مگر اللہ جانتا ہے۔ تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کس چیز کے لیے روز دعا کرتے ہو مگر اللہ جانتا ہے۔ تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ کون سی بات یاد کر کے تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہے مگر اللہ جانتا ہے۔ اور شاید یہی یقین انسان کو دوبارہ جینے کی امید دیتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے بے خبر نہیں۔ اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے دنیا کے سامنے بکھیرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے رکھ دو، کیونکہ انسان کبھی تمہاری بات سن کر تھک سکتا ہے مگر اللہ تمہاری فریاد سے بے خبر نہیں ہوتا۔ کبھی سجدے میں جا کر کچھ مانگنا بھی نہیں، بس خاموش رہنا۔ اگر آنسو آ جائیں تو آنے دینا، شاید تمہاری آنکھیں وہ بات کہہ رہی ہوں جو تمہاری زبان نہیں کہہ پا رہی، کیونکہ تم جانتے ہو جس رب کو میرے آنسو نظر آ رہے ہیں وہ میرے لیے راستہ بھی نکال سکتا ہے۔ کبھی اپنے ماضی کو یاد کر کے مت ٹوٹنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں خوش ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں اداس ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں اکیلا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں کسی نیکی کو چھپا کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں کسی گناہ سے صرف اللہ کے لیے رک رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میرا دل ٹوٹا ہوا ہے اللہ میرے حال سے واقف ہے، تو پھر میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ آخری بات، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نہیں ہوں گے، وہ دوست جن کے سامنے ہم اپنی زندگی کی فکر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ لوگ جن کی رائے کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تب انسان کو صرف اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ اس لیے آج سے لوگوں کو خوش کرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں کی تعریف کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اور جب بھی تنہائی میں کوئی ایسا لمحہ آئے جہاں تمہیں لگے کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تنہائی میں بھی تجھے یاد کرے، ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف اور محبت میں رو سکے، ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے محفوظ رہے، ہمیں ایسی نیت عطا فرما جو صرف تیری رضا چاہے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما،
اور جب ہم دنیا کی بھیڑ میں خود کو اکیلا محسوس کریں تو ہمارے دل میں یہ یقین ہمیشہ زندہ رکھ، میں اکیلا نہیں ہوں۔